الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس یہ احزاب کا چوتھی مجلس ہے اور صفحہ جو ہے 423 423 آیت نمبر ہے 26، یہاں سے سبق کا آغاز ہوگا جی 36 جی، جس پر مومن اور مومنہ کا ذکر ہے۔ تو 423 پیج نکالیں، آیت 36۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ کرنے سے پہلے جس طرح بنو قریظہ کا پس منظر بتلایا تھا تو اس کا پس منظر بتاتا ہوں تاکہ ترجمہ سے پہلے ہی تلاوت یعنی ترجمہ میں ہی پوری آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے، آسان ہو۔ لیکن سب سے پہلے جو یوٹیوب دیکھیں گے یا کلپ سنیں گے، خاص کر خواتین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہمارا جو درس ختم ہوا تھا اسماء بنت امیس کے دل کی خاطر آیت نازل ہوئی، بڑی آیت ہے، گزشتہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی خواہش تھی کہ ہمارا ذکر کیوں نہیں ہوتا، تو ساتواں آسمان حرکت میں آ گیا۔ لیکن وہاں کیا تھا؟ مسلمون، مسلمین، صائمون، صائمین، صائمات، یعنی مجموعی طور پر ساری عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے مؤمن، مؤمنہ، ایک مومن مرد، ایک مومن عورت۔ تو میں یہ خواتین کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو بالکل یہ محسوس نہ کریں کہ آپ جو بھی کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت ہے یا یہ مرد ہے، نہیں، اللہ کی بندی اور بندہ۔ تو جس طریقے سے ایک خاتون کی خواہش پر آیت نازل ہوئی تو اس وقت بھی ایک مومن مرد، ایک مومن عورت، ان کی شان میں آیت یہ نازل ہو رہی ہے۔ بڑی فخر کی بات ہے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ مثبت پہلو ہو یا منفی ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ یہ کہے خاص آیت نازل ہو کہ ایسا مت کرو، یہ کرو، تو بھی بڑے فخر کی بات ہے۔ پھر اگر ہم دوسرے صفحے تک پہنچتے ہیں تو پھر ایک خاتون کے سلسلے میں ساتواں آسمان حرکت میں آتا ہے، پھر مجادلہ میں بھی۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مردوں کی بھی سنتا ہے عورتوں کی بھی سنتا ہے، کوئی فرق محسوس نہ کرے۔ البتہ فرق ہے، کچھ کام مردوں کے خاص ہیں، آپ جب ان کا ہاتھ بٹائیں گی تو آپ کو بھی وہی اجر ملے گا۔ اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں، یعنی دعوت دیتے ہیں، تحریکی کام کرتے ہیں، آپ برداشت کرتی ہیں، اتنا ٹائم وہ باہر رہتا ہے تو آپ بھی اس جد و جہد میں شریک ہیں۔ تو اب سنیے اس کا پس منظر صرف اس آیت کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں زید بن حارثہ طائف کے ایک حزام بن حکیم بن حزام نے اسے خریدا اوقاس کے بازار سے۔ اصل میں ڈاکو لوگ انہیں پکڑ کر لائے تھے، خریدا، لیکن کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، خدیجہ کے لیے، اور ان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی۔ پھر جب بیائی ہوئی حضرت خدیجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں کچھ صفات بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے تقاضا کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ اب ہوئی نکاح کے بعد، یہی خدیجہ کیا بنی؟ پھر کبریٰ بنی۔
ہدیے میں دے دیا. اب ان کے خدمت میں رہے تو گویا کہ ان پر خدیجہ کی خدمت میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 18 سال کے ہوئے تو اوکاش کے بازار میں کسی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا. فوراً باپ کو خبر دی تو وہ دونوں آئے تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے، اس کو ڈاکوؤں نے پکڑ کے آپ کو بیچا ہے. مگر ایک طریقہ تھا، آپ کو کتنا فدیہ چاہیے ہم دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ بچہ ہے اپنا، اور اس وقت بھی پنچایت تھی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا؟ فدیہ نہیں، فدیہ نہیں. اختیار زید کو کہاں رہنا چاہتا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ رہے فدیے کی ضرورت نہیں. ظاہر بات ہے کہ ایسی بات کون کرے گا کہ فدیہ نہیں چاہیے؟ کون ہے دنیا میں ایسا؟ اگر وہ بکا ہے 5,000 میں 10,000 درہم بھی مانگتے تو دیتے تھے اپنے بچے کے لیے. اختیار دے دیا، قبول کیا انہوں نے. اس نے سوچا کہ اس شخصیت کو چھوڑوں؟ کہا کہ نہیں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. تو اب میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ آپ کو درس سمجھنے میں آسانی ہو. یہ میرا طریقہ کار ہے. یہ اللہ نے حضرت زیر پر انعام کیا. کیا کیا؟ انعام کیا. آپ احسان بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں انعام یاد رکھیں. اگر وہ چلے آتے تھے والدین کے ساتھ تو پتہ نہیں کہاں رہتے. آزاد تو ہو جاتے، لیکن ایمان تو یہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ چلے گئے. اچھا، اطمینان بھی ہوا کہ بچہ کہاں ہے معلوم ہے. طائف اور مکہ کچھ دور نہیں ہے، آ بھی سکتے ہیں ملاقات کے لیے تحفے تحائف لے کر. اس کے بعد آپ بتائیں کہ رسول کیا کر سکتے ہیں. ایک زید نے بے مثال قربانی پیش کی نا. تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خاتون نے بے مثال قربانی پیش کی، کتے کو پانی پلائی تو رحمت الہی جوش میں آئی. تو یہاں تو رحمت للعالمین ہے، آزاد کر دیا ہے. یہ انعام کس نے کیا؟ رسول نے کیا. انعام اللہ نے کیا، انعام رسول نے کیا. اچھا، اس وقت کا ایک دستور تھا، جیسے کہ کوئی باندی ہے اور کوئی غلام ہے. خوشی کے موقع پر مالک آزاد کر دیتے تھے، لیکن کچھ باندیاں ایسی تھیں کہ آپ آزاد کر دیں یا نہ کر دیں ہم یہیں رہیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فرق کیا ہوتا تھا؟ جب وہ مالک دیکھتا ہے کہ یہ باندی مجھے چاہتی ہے، ٹھیک ہے نہ جائیے، لیکن اس کی پوزیشن بدلی ہو جاتی تھی. پہلے وہ اپنے آپ کی مالک نہیں تھی، رات دن کام، اب وہ مالک تھی. یہ فرق ہوتا تھا، اور لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو جب زید بن حارثہ نے بے مثال قربانی دی، آزاد کر دیا، انعام کر دیا. مگر اتنا ہی کافی نہیں. زید بن محمد کیسا انعام ہوا؟ اتنا بھی کافی. یہ بھی نہیں، بلکہ سنیے، آج کل کے لوگوں کو اس میں پیغام ہے. کسی بستی میں یتیم کے بچے حوالے کیے جاتے ہیں، یقین مانیے وہ سلوک نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں. ہمارے یہاں جب یتیم حوالے کیا جاتا ہے وہ یتیم ہی رہتا ہے، بڑا ہو جائے تو بھی یتیم. اس کی شادی بیاہ بھی یتیموں میں کرتے ہیں. مگر نہیں، نبی کو فکر ہوئی دوسرا انعام کہ اس کی شادی کی جائے. پورے مکہ میں غلاموں کی عورت ڈھونڈ سکتے تھے نا؟ نہیں. جب اس نے بے مثال قربانی دی ہے تو اب اس آیت کا یہ پس منظر ہے. آپ نے سوچا اس کی شادی بھی ہم کہاں کریں گے؟ اعلیٰ خاندان میں. کسے اپنایا جانتے ہیں؟ امیمہ بنت عبد المطلب. کون ہوئی؟ عبداللہ کی بہن. آپ کی کون ہوئی؟ پھوپھی ہوئی. ان کی بیٹی زینب. تو امیمہ کے شوہر کا نام جہش، تو زینب بنت جہش یہ مؤمنہ. ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش یہ مؤمن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کو اعلیٰ خاندان کا شرف دیا جائے. یہی وہ بات ہے میں کہتے رہتا ہوں. کیا کہتے تھے کہ زید انت منا، انت اخونا، انت مولانا. سمجھ رہے ہیں نا کہ اسے محسوس نہ ہو کہ غلام تھا. بھائی ہمارے یہاں حجام کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں خلیفہ کہتے ہیں. حجام تو اچھی بات نہیں ہے نا. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں حجام کو؟ خلیفہ. تو کہتے تھے کہ انت اخونا، انت مولانا.
لہذا پیغام بھیج دیا. کیا ہوا؟ اس آیت کا پس منظر. زینب کس خاندان سے تھی؟ سادات، قریش، بنی ہاشم. ہونا تو یہ چاہتا کہ رسول خود شادی کریں مجھ سے. کس سے کرا رہے ہیں؟ زید بن حارثہ. تو انکار کیا. جانتے ہیں آج کل آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا، باپ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے، بیٹا مخالفت کرتا ہے کیونکہ بیٹا احوال کا معائنہ کرتا ہے کہ نہیں بہن کو کہاں دیا جا رہا ہے، تو یہ عبداللہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بس یہ پس منظر. اب چاہے مثبت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مطلب زینب نے پوچھی تھی کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں. رسول نے جو پیغام بھیجا اللہ کی مشیت پر ہو سکتا ہے نا. بعد میں انہوں نے قبول کیا اور شادی بھی ہوئی. لیکن یہی ابھی اتنا پس منظر تو سنیے. تلاوت تو ہو چکی نا جی. کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں جب اللہ اس کا رسول فیصلہ کرے. فیصلہ کیا نا، ایک غلام کی شادی، اگرچہ وہ آزاد کر دیا گیا ہو لیکن غلامی کا اثر تھا نا اس پر. جی اس کا مزاج اب غلامی کا بن چکا تھا. کسی معاملے میں امرن ان یکون لہم الخیارہ من امرہم. خیارہ اردو میں اختیار. آپ لوگ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپشن. جب اللہ رسول کہے کوئی حکم دے تو آپ کو اختیار نہیں، کوئی آپ کے سامنے آپشن نہیں رکھا. جی من امرہم ان کے معاملے میں. یہ ترجمے میں ایڈ کر لیں، امرہم آپ کا معاملے میں یہ حکم دیا، کوئی اختیار نہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات کہ جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے فقط ضل ضلالا مبینا، تو ظاہر ہے کہ اس نے آپ کو اختیار نہیں دیا، حکم دیا اور آپ انکار کریں گے تو نافرمانی ہوگی. اور اس سے بڑھ کر گمراہی کا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھ گئے. اب اگلی آیت اس کا بھی پس منظر ہے. تو پہلے پس منظر پیش کرتا ہوں، تلاوت سنیے. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. دیکھیے انعام کو یاد رکھیے گا، آسان ہو جائے گی آیت. وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ترجمے سے پہلے آپ کو اس کا پس منظر. شادی ہو گئی، کیا ہوا؟ ترجمہ بھی آسان ہو جائے گا. ان پر کس کے اثر تھے؟ زید پر غلامی پہ. زینب بنت جہش کس کے آثار تھے؟ خاندانی. جانتے ہیں آپ، کوئی کروڑ پتی ہو، کوئی جھوپڑی میں رہنے والا ہو، اثر ہوتا ہے. آنکھیں، زبان، چال ترجمہ کرتی ہے. شادی ہوئی مگر نبھا نہیں سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے زید کے. اب وہ کیا کہتے تھے؟ یا محمد کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، جو بھی کہتے ہو. کہتے تھے کہ میں نبھا نہیں سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. کیا پوچھا؟ کیا اس پر کوئی شک کرتے ہو؟ نہیں، شک نہیں، شک کی بات نہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ بولے کہ وہ بات بات میں اپنی بڑائی کا اظہار کرتی ہے، مجھے ناگوار گزرتا ہے. دیکھیے کوئی بیوی کی کمائی سے اپنا گھر چلا ہے تو کبھی تو وہ بولے گی نا کہ گھر میری کمائی کا کھاتے ہو، ہوتا ہے نا. تو یہ چیز تو وہاں نہیں تھی لیکن وہ خاندان کی تھی. وہ کہتی تھی تم تو غلام ہو. اب ظاہر ہے کہ جب بیوی اس طریقے سے کہے یا میاں بیوی کو کہے تو حالات تو ناسازگار ہوں گے نا. یہ بار بار ذکر کرتے تھے، ایک بار نہیں بار بار. مطلب انہوں نے یقین کر لیا، یعنی یہ ٹھان لی کہ میں طلاق دوں گا. مگر یہ بھی سنیے، اللہ کی بھی مشیت یہ تھی
کہ زید کی شادی زینب سے ہو اور پھر طلاق بھی ہو. کیوں ہو یہ سبب سنتے رہیے. اللہ کی مشیت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کیا چیزیں تھیں وہ سنیے. وہ کیوں ایسا کہتے تھے زید کو؟ وہ یہ تھا کہ اگر یہ طلاق دے دیں گے تو زینب کو داغ لگ جائے گا. کون سا داغ جانتے ہیں؟ کہ غلام کی متعلقہ. ہاں، غلام کی متعلقہ یہ داغ لگ جائے گا، اس لیے ڈرتے تھے. اب تو بھول گئے لوگ. اچھا چلے طلاق دے دی. اگر میں شادی کر لوں تو کیا اندیشہ تھا؟ زید کون تھے؟ متبنہ. کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ منہ بولا بیٹا. تو زینب کون ہوئی؟ بہو. تو ایام جاہلیت میں وہ حقیقی بیٹا اور حقیقی، یعنی جیسا حقیقی بیٹا جیسے حقیقی بہو. اب لوگ تانا دیں گے. تو گویا کہ یہ بھی ایک اندیشہ تھا. میں اندیشہ کہہ رہا ہوں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ڈر نہیں کہہ رہا ہوں. ڈرے گا کیا نبی کس سے؟ ہاں جی. یہ جو دو حادثات ہوئے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کامیاب کرایا. ایک طوفان سے خیمے اجڑ دیے، برتنیں لڑکنے لگے. وہ آدمی ڈر کیسے سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا، نبی ہے. تو اندیشہ تھا. تو سنیے اس وجہ سے وہ کیا کہتے تھے اس زید سے. سنیے گا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. جب اے رسول تم کہتے تھے زید سے جس پر اللہ نے انعام کیا. کیا انعام کیا جان چکے ہیں. اور وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، تو نے بھی اس پر انعام کیا. أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجِكَ، اپنی بیوی کو پکڑے رکھو. کیا مطلب؟ طلاق مت دو. مگر وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈریے. کیا بات ہوئی؟ یہ تو اصل پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے. ابھی ہم تھوڑا توقف کرتے ہیں پھر شروع کریں گے. مسئلہ تو زید کا اور زینب بنت جہش کا ہے، مگر یہاں پیغام ہمارے لیے ہے نا. سب سے پہلے کیا مطلب اللہ سے ڈرو؟ یہاں اللہ سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ کوئی نافرمانی کر رہے تھے، اپنے باپ کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا. تو سنیے گا. بیوی کا مزاج موافقت میں نہیں تھا، سر سے بولتی تھی. ہمارے یہاں کیا بولیں گے؟ آنکھ ناک سے بولتی ہے. جی ہے نا. تو مزاج اس کا بلند ہے. وہ باتیں کرتی آپ کو ناگوار گزرتی. آپ اللہ سے ڈریے. کیا مطلب اللہ سے ڈریے؟ کہ برداشت کر لیجیے. تو برداشت کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا. چلیے مزاج صحیح نہیں، مختلف ہے، برداشت کیجیے. کتنے سال زندہ رہو گے؟ چلیے اس کا مزاج اچھا نہیں، اس کو چھوڑ دے، دوسری لائے. ہو سکتا ہے کہ دوسری کا اس سے بھی بڑھ کر مزاج خراب ہو. یعنی جو صفت اس میں اچھی ہے وہ اس میں بری نکلے، پھر آپ پریشان ہو. چلے کتنا سال زندہ رہیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کئی ایسے کیسز آئے ہیں، شادی ہونے کے بعد مزاج ملتا نہیں. تو پہلے یہ چیزیں تو دیکھ نہیں سکتے نا. بھائی مال نظر آتا ہے، حسن نظر آتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ مزاج ملتا نہیں. اب ملاؤ. کتنے دن زندہ رہو گے؟ یہ ہے نصیحت. واتق اللہ. تو اس میں کیا ہوگا؟ برکت ہوگی. وہ جو تحمل کریں گے، جو آپ ناپسند کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی میں آپ کو بہتری ہو. آسان تکرو شیئا وہو خیر لکم. تو یہ پیغام ہمارے لیے. تو آپ سنیے. اے زید ڈریے. واتق اللہ. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ. زید سے کہتے تھے کہ روکے رکھو، اللہ سے ڈرو، مگر اپنے دل میں کچھ چھپائے رکھتے تھے. کیا چھپاتے تھے؟ جو میں نے 2 پوائنٹ بیان کیے کہ لوگ کیا پھر بھی مَاللَّهُ مُبْدِي، جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. تم یہ سوچتے تھے کہ اگر اس سے شادی کروں تو منہ بولا بیٹے کی عورت یعنی بہو سے. اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. اس ایام جاہلیت کی رسم کو توڑنا چاہتا تھا اور آپ کے ذریعے. پھر فرماتے ہیں وہ تخشى الناس. دیکھیے ترجمہ ذرا لطیف کیجئے. تخشى الناس، رسول لوگوں سے ڈرتا نہیں. لوگوں کا آپ کو اندیشہ تھا. کیا تھا؟ کہ منافقین کیا کہیں گے. دیکھو اب تو اپنی بیٹی سے ہی شادی کر رہا ہے، جبکہ واضح ہو چکا کہ 2 قلب ایک کے جسم میں نہیں ہو سکتے. بیٹا بھی ہو اور دوسرے کا بھی بیٹا ہو. یہ تو کسی اور کے بیٹے تھے. واللہ احق ان تخشى.
زیادہ حقدار ہے اللہ کے، اس سے آپ ڈرو. تو تقسیٰ کے دو معنی ہوئے حالات کے حساب سے. اب یہاں بھی سنیے، یہ احزاب ہے اسی کے ترجمہ جو ہے نا تھوڑی سی جد و جہد کرنا پڑے گی. فلما قضا زید منہا وطرا، ترجمہ کیا ملے گا آپ کو؟ جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کی، یہ اس کا ترجمہ ایک کوشش کی ہے. جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کی. دیکھیں ہم ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں. جب زید زینب سے بے تعلق ہوئے، بات وہی ہے. حاجت پوری کیا نے کیا؟ ایک طلاق دے دی. ابھی ان کو حاجت رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ چھوئیں یا بلائیں، ریٹرن ہو گئی. دوسرے ماہواری تیسری ماہواری تو ان کو اب کوئی حاجت نہیں. جب نان نفقہ دیتے ہیں نا تو بیوی گھر میں رہتی ہے تو اسے کھانا دینا پڑے گا، بلانا پڑے گا، تو یہ حاجت رہی. جب عدت گزر گئی تو اپنے آپ کی مالک ہو گئی، مطلب اب ان کو کوئی حاجت نہیں رہی. تو یہ بھی ترجمہ کریں کہ جب یہ اس سے بے تعلق ہوئے، خلاص جب عدت گزر گئی، طلاق بائن ہو گئی، تو اب وہ اپنے آپ کی مالک ہو گئی. وہ یہ بات ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ چلیے. زوجنا کہا، جب زید کا اس سے کوئی تعلق نہ رہا، طلاق بائن کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، ہم نے تمہاری شادی زینب بن جہش سے کر دی. اب ذرا توقف کیجئے گا، آپ کو ہم لے چلتے ہیں مسلم اور امام احمد. صرف زوجنا کہا، پھر لے چلیں گے بخاری میں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو ہی بھیجا. یہ الفاظ کس کے مشترک رہیں گے؟ مسلم کے اور احمد کے. جاؤ پیغام دے دو. عجب ماحول تھا اس وقت. گئے، کیونکہ عادت بن چکی تھی آمنا و صدقنا. حضرت خدیجہ حکم دیں تو قبول، رسول قبول. تو گئے. جب دیکھا کہ گھر آ گیا تو شرمائے، کیا کہوں، کیسے کہوں، کیسے سامنا کروں، ہوگا نا جی. جب دیکھا زینب کو سامنے تو پھر گئے، منہ پھیر لیا، اور واپس چلتے بولے او فلاں نے آپ کے لیے پیغام لے کے مجھے بھیجا ہے. اب وہ نام لیا رسول اللہ کا. کیسا سما ہوگا؟ کیا کہتی ہیں؟ میں اللہ سے خیر کی طلبگار رہوں گی، چونکہ پہلے تو آپ نے نکاح قبول کر لیا تھا. اور کہاں چڑھی؟ مصلی پر چڑھی. تو خاتون کو میں پیغام دے رہا ہوں، خواتین کو، کہ یہ خاتون مصلی پر چڑھی. کس لیے؟ خیر مانگنے کے لیے. آسمان حرکت میں آیا، اور یہ ایسا وقت تھا کہ یہ مصلی پر اور عرش پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح پڑھا دیا. کیا کہتے ہیں؟ زوجنا کہا، ہم نے تمہاری شادی زینب سے کر دی، نکاح پڑھا لیا. ہے نا ہم لوگ سیگا کرتے زوجتک انکحتک، تو یہ نکاح. اب امام بخاری کے پاس یہ جو اصل میں ہم لوگ تو پڑھتے ہی نہیں نا، نہ مسلم نہ بخاری نہ احمد. میں کئی دفعہ کہتا ہوں دین بہت آسان ہے، سب کچھ ملے گا. پڑھیے، تفسیریں پڑھیے، سب کتابوں میں ہے. کیا کہتے ہیں امام بخاری انس بن مالک سے؟ کانت زینب تفتخر علی ازواج النساء، ازواج النبی، ازواج النبی، نبیوں کی بیویوں پر فخر کرتی تھی. ہمارے یہاں تو سوکن کہتے ہیں نا، شاید پتہ نہیں ہمارے یہاں کیسی نرالی ہے. دوسری بیوی آئی تو 100 کی تعداد، تو سوکن لفظ مناسب نہیں. عربی میں کیا؟ ازواجن نبی. اور اس کو بیٹا ہوا تو 100 تیلا بیٹا. پتہ نہیں اس کی کیا تحقیق ہے، کرنا پڑے گی کہ 100 کی تعداد لگاتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ازواجن نبی. تو کیا کہہ رہا ہوں تھا؟ امام بخاری بیان کرتے ہیں تفتخر علی ازواج النبی. سنیے غور سے. زوجکن، تم سب عورتوں کی شادی، اہالکن، تمہارے سرپرست ہونے کی. زوجنی ربی من فوق 7 سماوات، 7 سماوات. میری شادی کس نے کی؟ خود اللہ نے. بتائیے فخر کرنے کی چیز ہے. مگر سب عورتوں کو بھی فخر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، آپ مصلی پہ قدم رکھیں، یقین مانیے، اللہ کی طرف رجوع کریں، آسمان حرکت میں آئے. اب وہ جبریل تو نہیں آ سکتے، لیکن محافظ فرشتہ تو ضرور آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ وحی کا سلسلہ بند ہوا. تو بہرحال یہ پیغام تھا، تو آپ سنیے.
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. ہم نے ایسا کیوں کرا ہے یا رسول؟ اب سب معنی سمجھ میں آئے گا نا کہ وہ کیوں انہیں اندیشہ تھا کس بات کا. ہم نے اس لیے کیا ہے. اچھا بخاری کے الفاظ اور باقی رہ گئے. بلا کسی اگریمنٹ کے. اگریمنٹ کی ضرورت ہے. اگریمنٹ یعنی جو دستاویز لکھتے ہیں نا فلاں قاضی اور یہ بلا کسی شہود کے. بھائی گواہ رہتے ہیں نا یہ دو گواہوں کے سامنے. بلا کسی مہر کے تذکرے کے. بلا کسی اعلان کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ داخل ہوئے. یہ اور بات ہے کہ مہر دیا. یہ اور بات ہے کہ ولیمہ بھی کیا. سب سے بہترین ولیمہ جو ہوا ہے زینب بنت جہش کا. تو یہ بخاری کے الفاظ پکیا رہ گئے تھے. تو سنیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ایام جاہلیت کی جو رسم ہے اسے توڑ دیں. اس لیے کہ ایک بیٹا کسی باپ کا ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تاکہ مومنین پر کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ کسی نے اپنا بیٹا بنا لیا پالا پوسا اور اس کو وراثت نہیں مل سکتی یا کہ اس کی بیوی آپ کی بہو لیکن حقیقی بیٹی نہیں ہو سکتی. یہ رسم مٹ جائے. چلے اذا قضوا منہن وطرا. مگر یہ ضروری ہے کب؟ جبکہ وہ بے تعلق ہو جائیں تو پھر کوئی بھی شادی کر سکتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. کیا مطلب؟ مفعول عمل. یہ معاملہ اللہ کا حکم کو ہونا ہی تھا. دیکھیں ہر جگہ تبدیل ہوتے ہیں معنی. ایسا ہونا ہی تھا. آپ نہیں چاہتے تھے, آپ کو اندیشہ تھا, مگر ایسا ہونا ہی تھا اور ہم نے کر کے دکھایا. کیا ہونا تھا؟ کہ اس رسم کو توڑنا تھا. آپ کے ذریعے سے اس رسم کو ہم نے توڑ دیا. ٹھیک ہے اب سنیے آگے. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. نبی کے لیے ما كان على النبي کوئی رکاوٹ نہ ہو. نبی کو کوئی رکاوٹ نہ ہو. یہ رسم توڑ کر کس میں؟ جو ہم نے اس پر لاگو کیا. کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بھائی ہم نے لاگو کیا, اللہ نے اپنی مشیت سے لاگو کیا ہے, لوگوں کا اندیشہ کیوں؟ پھر بتاتے ہیں دل کی تسلی کے لیے سنت اللہ. یہ طریقہ اللہ کا رہا ہے. فی الذین خلو من قبل, جو آپ سے پہلے گزر چکے انبیاء, ان کے ذریعے بھی کئی ہمارے طریقوں کو ہم نے جاری کر دیا جو جاہلوں نے اس کو صورت بگاڑ دی تھی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. قدر ایک در و تقدیر سے. یہ معاملہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ فیصلہ تو ہونا ہی تھا. مطلب یہ کہ اللہ کی چاہت تھی کہ اس رسم کو کیسے توڑا جائے. تو پہلے شادی کرا دی زید کی اور زینب کی, پھر اس طریقے سے شادی کرا دی. اب ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ نبی جو میری سنت پر چلتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. یہ لوگ رسالت کو پہنچاتے ہیں, اللہ کی پہنچاتے ہیں جی, اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کا اندیشہ نہیں رکھتے. مطلب یہ کہ پہلے انبیاء بھی ایسے تھے, آپ بھی اسی سنت پر چلیں, دل کو اطمینان پر رکھیں. وہ کفا باللہ حسیبہ. حسیب یعنی کیا؟ حسیب نام رکھتے ہیں بچوں کا بھی, حساب لینے والا, اکاؤنٹنٹ. یہ کون حساب لینے والے آپ کا؟ یہ کون ہوتے کہ زید کی بیوی سے شادی کی, ان کو کیا حق ہوتا ہے؟ حساب لینے کے لیے کافی کون؟ میں ہوں. تو وکفا باللہ حسیبا, حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے, آپ کا چاہے ان کا. اب سنیے, اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ زید کے باپ کہتے تھے. تو اسی سلسلے سے اس کے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے, لیکن سنیے گا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ذرا غور سے سنیے اس آیت کو، توجہ چاہتا ہوں کہ محمد تم میں سے کسی مردوں کا باپ نہیں، زید کا نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ قاسم بھی انتقال کر گئے، عبداللہ بھی انتقال کر گئے، ماریہ سے آخری بیٹے کیا نام ابراہیم، وہ بھی انتقال کر گئے، تو بیٹے تو ہے ہی نہیں، کسی کے باپ نہیں۔ لہذا آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ بہو سے نکاح کیا؟ یہاں ایک اور بات کہوں، ہم نے گزشتہ کہا تھا آیت کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات آپ کی مائیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیگم ہے، اس لیے آپ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ تو رسول ہمارے کون ہوئے؟ باپ ہوئے۔ اب یہ اس آیت سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہی لوگوں کی ذہنیت کیا ہے؟ پورا قرآن پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ مولانا پر بڑے جھگڑے چل رہے ہیں، کچھ لوگ تو نام ہی نہیں لیتے مولانا کا، شرک سمجھتے ہیں۔ تو سنیے اس کو غور سے۔ بھائی نبی کی بیویاں اس لیے ان کی تعظیم ہے کہ آپ کی بیویاں تو مائیں ہوئی، اور جب ہماری مائیں تو تحریم بھی ہوئی، نکاح بھی جائز نہیں کسی کا، ٹھیک ہے؟ تو رسول کون ہوئے؟ تو منزل باپ ہوئے۔ تو ہم یوں نہیں کہ اس آیت میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ایسے بیٹے نہیں جو آپ کے وارث ہوں، آپ کے وہ ایسے بیٹے نہیں کہ اس کی بیوی سے آپ نکاح کر سکو، یہ کہا جا رہا ہے۔ باقی بمنزل باپ ہیں، جب زوجات بمنزل ماں ہیں تو رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ بمنزل باپ ہیں۔ تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، کیونکہ کبھی آپ بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے۔ تو سنیے اب کیا کہا جا رہا ہے، غور سے سنیے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، کیا ہیں؟ اللہ کے رسول۔ پھر کہا جا رہا ہے وہ خاتم النبیین۔ تو دو چیزیں ہوئی، یہ علمی پہلو ہے، انشاءاللہ کام آئے گا آپ کے۔ تو خاتم النبیین تو کسے کہتے ہیں؟ نبوت کا سلسلہ ختم، پھر رسول سمجھنا ہوگا نا، تو پہلے خاتم النبیین کو سمجھتے ہیں۔ لیکن دو الگ الگ چیزیں ہیں، رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ جہاں آپ تشریف لائے نبوت کا سلسلہ بند، یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ قادیانوں کو اللہ ہدایت دے، اور بھائیوں کو، جانتے ہیں نا قادیانی اور بھائی، یہ دونوں بھائی بہن ہیں یا بھائی بھائی ہیں، یہ غلام محمد مرزا اور وہ مرزا حسن، اور دونوں کی مسجدیں دلی میں بھی ہیں اور یروشلم میں بھی ہیں، اسرائیل میں بھی ہیں، بڑی خوشنما اور بڑے قیمتی، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا مثال بھی ہے؟ جب ہم یہاں سے رجسٹر کرتے ہیں آپ کے گاؤں میں لیٹر، تو گاؤں کے پوسٹ والا اسٹامپ مارتا ہے اور آپ کے حوالے کرتا ہے نا؟ اگر اسٹامپ نہیں مارا تو وہ رجسٹر بعد میں محکمے میں کام نہیں آئے گا آپ کا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا؟ اسٹامپ لگانے والا۔ آپ اسٹامپ لگا کر نبی بھیجتے ہیں۔ تو ان کو کس نے اسٹامپ لگایا؟ ابھی جو بیٹھے ہیں برطانیہ میں، قادیانی کے اور بھائیوں کے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ مطلب نہیں اس کا اسٹامپ، یعنی خلاص نبوت کا سلسلہ ختم، یہ بات تو بالکل واضح ہے۔ لیکن رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ اس کو ذرا غور سے توجہ دیں، دیکھیے سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج دے رہا ہوں، میسج تو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں لوگ، اس کا عربی میں ترجمہ کیا؟ رسالہ، وہی رسول۔ تو کیا رسالت بھی ختم ہوئی؟ قیامت تک رہے گی۔ آپ کا میسج، آپ کا رسالہ، یہ قرآن، یہ قیامت تک چلے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کیا فرمایا؟ خاتم النبیین۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے آئے، جس منصب کو لے کر آئے، جس قانون کو لے کر آئے، جس شریعت کو لے کر آئے، وہ چلتی رہے گی۔ بس یہ فرق ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ، مطلب ہے کہ رسول نہیں آ سکتا، رسول نہیں، لیکن وہ میسج ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ۔ عام طور پر دیکھیے لوگ فالو کرتے ہیں، ابو حنیفہ اور شافعیہ کر رہے ہیں نا، تو وہ تو فوت ہوئے مگر ان کا مذہب چل رہا ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ خاتم النبیین۔ تو آپ کی شریعت، آپ کا میسج چلتا رہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیا مطلب جانتا ہے؟ یہ تو کئی دفعہ آیت ہو چکی،
یہاں جو حرکات، جو ان کی زبانیں، جو ان کی برائیاں، جو چیمگوئیاں جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. تو اے رسول، ہم نے جو حکم دیا ہے بے چراچو اسے قبول کیجیے. اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو ذکر الہی خوب کثرت سے کرو. کیا مطلب ذکر الہی خوب کثرت سے کرو؟ اور صبح شام اس کی تبذیح کرو. صبح بکرا اور اصیلا شام. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ لوگوں نے خانقاہیں کھول دی، 1000 دفعہ درود شریف پڑھو، 300 دفعہ لا الہ الا ہو. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. صبح شام کا مطلب کیا؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. سنتے رہیے ماشاء اللہ، اللہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ برکت دے گا. یہ مطلب ہے اللہ کے ذکر کا. باہر نکلے، اندر داخل ہوں، ہمیشہ اللہ کو ذکر کریں. کچھ لانا ہے، خریدنا ہے، چلیے انشاءاللہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سفر آسان کرے، اللہ تعالیٰ پہنچائے. جب ہم سوار ہوتے ہیں گاڑی میں، مکہ جانا ہے، مت نرو انشاءاللہ نصا ربنا یوفق، اس کے کہتے ہیں اللہ کا ذکر. خانقاہوں کی ضرورت نہیں. یہ بس لوگوں نے بعد میں بدعت ایجاد کر دی. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. یہ آیت یصلی پھر آئے گی اسی سورہ میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کیا مطلب یصلی؟ دیکھیے، وہی ہے جو تم پر سب، اے نبی، نبی کا فولو، نبی کی پیروی کرنے والوں، آج ہم تم پر یصلی، اور اس کے فرشتے بھی. تو صلاۃ کے معنی اب جانتے ہیں. یصلی کے ایک معنی تو یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں. جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو رحمت. تو یصلی، اے مومنو، تم پر اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، اور ملائکہ فرشتے رحمت کی درخواست کرتے ہیں. یہ معنی ہوئے اس کے. تو جب تم پر اللہ رحمت بھیجتا ہے، اب مومنوں میں سب آ گئے، غریب بھی آئے، جھوپڑی میں رہنے والے بھی آئے، سارے کے سارے آ گئے. تو فخر کی بات ہے. حالات کیسے بھی ہوں، جیسے آج کل کے حالات ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کیا بھیج رہے ہیں؟ رحمت. ورنہ یہ تو ہمارا کب کا صفایا کر دیتے، مگر نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ علیمن خبیرہ، وہ رحمت بھیج رہے ہیں. فرشتے بھی رحمت کی درخواست کر رہے ہیں. اور جب ہم درود پڑھتے ہیں تو کیا معنی؟ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. بس وہ لفظ ہو گیا فارسی میں درود، اس لیے سمجھنا مشکل ہو گیا. پھر مزید اس کی تحقیق اس آیت پر، تاکہ نکالیں تمہیں اندھیریوں میں سے نور کی طرف. اللہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں فرشتے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ آج کل کے حالات کیسے ہیں؟ اندھیرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اندھیریوں سے نکالیں. اب یہ رحمت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کتابوں میں، کلام پاک میں، احادیث میں. یہ نام رکھا ہے کیا؟ اہل سنت یا سنی، یہاں نہیں ملے گی. یہ تو نام رکھا ہے. کیا اس کا نام سنی ہے کہ قبر پہ جا کے سجدہ کرو؟ نام بڑا ہے، درشن کھوٹے. اس کا نام سنت ہے؟ کیا اس کا نام سنت ہے مزاروں پہ جا کے بکرے ذبح کرو؟ نہیں. قرآن اور احادیث، عمل رسول، اس کو یاد رکھے گا. تو انہوں نے چونکہ نام لے لیا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنین کے حق میں وہ بہت رحم کرنے والا ہے، چاہے دنیا آپ کے پیچھے چل پڑے. مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اور اسی رحم کے بنا پر آج ہم اس وقت اسلام پر عمل کر رہے ہیں. اے اللہ اس رحم کو ہم پر ہمیشہ باقی رکھ، ہماری اولاد تک، برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید سنیے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما. جس دن وہ ملاقات کریں گے اللہ کی، کب کریں گے؟ جب آخرت کا عالم ہوگا. تو جواب کیا آئے گا؟ سلام سلام. دنیا میں رحمت، فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور قیامت میں فرشتے بھی آواز دیں گے سلام علیکم سلام علیکم. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے مسلمانوں کے لیے. اور ان کے لیے معزز اجر وہاں عطا کر رکھا ہے. جانتے ہیں جنت کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اب خطاب ہے رسول سے، تو سننے کے لیے تیار ہے نا؟ توجہ دیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. اے نبی ہم نے تم کو بھیجا گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف بإذنہ اللہ کی جانب سے تم مأمور ہو، اور روشن چراغ بشارت دو مومنوں کو کہ اللہ کی جانب سے ان پر بڑا فضل ہے. گویا کہ اس آیت کی شرح ہے. چلیے اب سنتے ہیں. پہلے گواہ کسے کہیں گے؟ جب وہ دعوت اس پر مفصل بیان ہو چکا ہے کہ رسول گواہ ہوں گے، انہوں نے دعوت پہنچائی. حجۃ الوداع میں اعلان کیا کہ میں نے پہنچایا جو موجود ہے دوسرے کو پہنچائے. ہم کیسے گواہ ہوں گے؟ جب ہم دعوت کو پہنچائیں. اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں، احادیث کو چھوڑ دیں، کتابوں میں لگے رہیں تو ہم گواہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ہے گواہی. اور قیامت کے دن بھی ہمیں وہاں گواہ کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے. کئی دفعہ آیا ہے کہ مومنین کو ہمیشہ بشارت دیں. یہ نہیں کہ آج کل جیسے بس ہماری جماعت کے خلاف ہے تو جہنمی، یہ نہیں. بشارت دیجیے مومنین کو، اور جو مومنین ہیں انہیں ڈرائیے. کاہے کے لیے ڈرائیے؟ تاکہ وہ رجوع کریں. داعین اللہ، اس کو ذرا سنیں غور سے. اللہ کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے، لیکن بِإِذْنِ. کیا مطلب بِإِذْنِ؟ دیکھیے میونسپلٹی کا کام کیا؟ صفائی کرنا. تو میونسپلٹی کے آدمی صفائی کرنے پر مأمور ہیں. وہ جب روڈ صاف کریں گے تو وہ مأمور ہے، لیکن آپ نے کوئی صفائی کر دی، کوئی گندگی گری ہے، ٹائر لگے گا اڑ جائے گی تو آپ نے بھی ہٹا دی. تو جو آپ میں اور میونسپلٹی میں فرق ہے یہ ہے بِإِذْنِ. تو اللہ کے رسول مأمور ہیں اللہ کی جانب سے، آپ مأمور ہیں، لہذا آپ بالکل دلچسپی سے یہ کام کیجئے. رہا دوسرا بھی دین کا کام کرتا ہے اسے بھی اجر ملے گا، لیکن فرق ہے. یہ مثال میں نے آپ کو پیش کر دیا. اب سنیے اور کیا؟ سراجم منیرا، روشن چراغ. آپ ذرا غور کیجئے، یہاں ایک بات میں تحقیقی پیش کر رہا ہوں، ساتھ میں رہیے گا. سورج کسے کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں. سورج کی روشنی بہت تیز ساری دنیا کو منور کرتا ہے. چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، یہ تو جانتے ہیں آپ. مگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سورج کہا؟ نہیں کہا. کیوں؟ یہی تو کلام کا اعجاز ہے. سورج ساری دنیا منور ہوتی ہے، لیکن ہم چھت کے نیچے بیٹھتے ہیں. بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ باہر نکلیں گے تو چھتری امبریلا لے لیتے ہیں، کبھی کبھی کیپ بھی لگاتے ہیں. یہی وہ فرق ہے. اور چاند چھت کے نیچے نہیں رہتے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو چراغ بنایا، سورج نہیں. سورج کے سامنے ہر فرد بیٹھ کر مستفید نہیں ہو سکتا. آپ آخری نبی ہیں، آپ کا میسیج، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لہذا آپ روشن چراغ ہیں. سامنے کتنے بھی لوگ بیٹھیں آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے چراغ میں روشنی بالکل کم نہیں ہوگی. یہ ہے قرآن کا اعجاز. سراجم منیرا. آپ کتنی بھی تحقیق کریں گے، یقین مانیے یہ سوچیں گے کہ ابھی ہم نے کچھ سکھائی نہیں. جی بس اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اب یہ پہلی آیت کی طرف یو ٹرن ہو رہا ہے. جی ہماری آیت کہاں شروع ہوئی تھی؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. شروع میں یہی ہوا تھا نا آغاز، پھر ہم وہیں پہنچے بالکل شروع کی آیت. جی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. چلیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ پہلی آیت ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. ہم وہاں پر اب عود کر رہے ہیں. تو سنیے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. جی کہ اللہ تعالی آپ کو اسی طرح پھر دوبارہ توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ کافرین منافقین کی طرف توجہ نہ دیں. اس پر بیان ہو چکا ہے کہ آپ اطاعت کرتے تھے. نہیں، اطاعت تو نہیں کرتے تھے آپ. کافر منافق کہاں کرتے تھے؟ لیکن سمجھا ہے وَدَعْ أَذَاهُمْ، وہ جو ایذائیں دے رہے ہیں نا چھوڑ دیجئے. اللہ تعالی اعتماد کے لیے کافی ہے.
اس پر جو چاہتا ہے تفصیل سے وہ پہلا درس سن سکتا ہے، ضرورت نہیں یہاں پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، توکل اللہ تعالیٰ ہی اعتماد جانتے ہیں، ہم اپنا وکیل بناتے ہیں جس پر ہمارا کیا بھروسہ ہوتا ہے، تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت پہلے گزر چکی ہے، اللہ کے رسول کو اطاعت نہیں کرتے تھے منافقین کی اور کافروں کی، مگر یہ کہ وہ ہراساں کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف بھروسہ کس پر کریں، اللہ پر کریں۔ اب جو ہم نے آپ کو میسیج دیا تھا پہنچ گئے الحمدللہ، تو سننے کے لیے تیار رہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ یہ ایک موضوع ہے، یہاں سے اگر فارغ ہو گئے تو دوسری آیت شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے شادی کرو، نکاح کر لیا، پھر تم انہیں طلاق دو قبل اس کے کہ چھو، ہوتا ہے نا ایسا کہ شادی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی شادی کر لو پھر باہر لے جانا ہے اسے، شادی کر لیے وقتی طور پر تاکہ ویزا لگ جائے اور آ گئے یہاں، پھر طلاق دے دی 6 مہینے سے سال سے، وہ پہنچی نہیں یہاں، تو خلوت تو نہیں ہوئی نا، یعنی ملاپ نہیں ہوا، اس کا ذکر ہے۔ من قبل ان تمسوهن، یعنی تمہارا ملاپ نہیں ہوا، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو ان پر کوئی عدت نہیں۔ ایسے مسائل پیش آتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی ایک منڈپ ہے، اس آیت کو نوٹ کر لیں، ایسا بھی ہوا ہے ہمارے یہاں کہ شادی ہوئی اور یہ تیسری بیوی تھی، انہیں پتہ چلا کہ تو تیسری ہے، پھر گفتگو کی تو بولے تیسری ہے، ارے فوراً طلاق لے لی۔ اب کیا ہوگا؟ اسی مجلس میں آپ اس کا دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے، ایسے مواقع آتے ہیں، یا کہ یہاں چلا آیا یہ مسئلہ حل ہوا، لیکن پھر کیا ہے؟ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یہ سراحًا جمیلا طلاق شدہ طلاق دیتے وقت استعمال ہوتا ہے کہ آپ انہیں کچھ دے دیں، دے کر چھوڑیں، کپڑا دیں، ایسا نہیں کہ چلو سب چھین کر لے لو، وہاں پر جوڑا پہنے شادی کے لیے، وہ بھی ایسا نہیں۔ کیا حکم ہے کہ آپ انہیں کچھ دے دلا کر اچھی طرح رخصت کریں، یہ ہمیشہ عورتوں کی حمایت کی گئی ہے۔ لیکن یہاں اہل علم نے کیا لکھا ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے لیا اہل علم نے؟ جب بھی آپ تفسیر پڑھیں گے، کیا کوئی انہوں نے کچھ ایڈ کیا؟ ایڈ نہیں کیا۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کو سمجھنا ہے۔ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں، بھائی سورہ بقرہ پڑھ لیے تو ناز تک پڑھیں، تب فتویٰ دینا شروع کریں۔ تو دیکھیے ابھی میں آپ کو لے جاؤں، سورہ بقرہ میں آپ 226 سے لے کے 40 تک پڑھیں گے تو سب طلاق کے حکام ہیں، مگر اس کی شرح کہاں ہے؟ 236 نمبر آیت میں ہے، سنیے گا۔ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یا جیسے یہاں ہے نا ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا، یعنی چھوا بھی نہیں اور مہر بھی مقرر نہیں کیا ہے، تو فمتعوهن، ان کو کچھ دے دو۔ ہوا نا اس کی شرح؟ تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا، اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا ہے، مگر سنیے اور کیا کہہ رہے ہیں، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو لکھپتی ہے وہ کچھ زیادہ دے دے، جو غریب ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دے۔ پھر کیا ہے؟ حقا علی المحسنین، نیکوکاروں پر یہ حق ہے۔ اب محسنین کسے کہتے ہیں؟ جنہیں سمجھنا ہے وہ سورہ لقمان کا پہلا درس سنیں۔ دیکھیے، ھدی للمتقین، متقین ہدایت، لیکن سورہ لقمان میں ھدی ورحمۃ للمحسنین، تو محسنین کا درجہ بہت بڑا ہے، متقین سے بڑا ہے محسنین کا۔ تو محسنین پر فرض ہے، لاگو ہے کہ وہ کچھ دے دے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیتے، مہر مقرر ہے وہ بھی نہیں دیتے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اسی ضمن میں آپ کو اب بتاؤں کہ مہر مقرر ہوا ہے تو 37 میں جائیے سورہ بقرہ، تو سنیے گا، من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم نے مہر مقرر کیا ہے، فنصف ما فرضتم، آدھی۔ تو بات سمجھ میں آئی نا؟ عدت نہیں، بہت بڑی بات ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، مہر کتنی دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔
طلاق کی. تو آپ کو اس کو ذہن میں رکھیں یا پھر رجوع کریں قرآن کی طرف جو بتایا میں نے سورہ بقرہ کی. اب اس میں میں نے حسب وعدہ کہ خلا کے تعلق سے بتلایا تھا. یہ بھی خلا کا ذکر 226 میں ہے, 226 سے شروع ہوتے ہیں. اور میں نے اب وقت بچانے کے لیے میں نے وہ مضمون بھیجا تھا. اب یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا بات ہے کہ خلا میں ریٹرن نہیں. باقی تو آپ سمجھ گئے نا خلا کیا چیز ہے, کسے کہتے ہیں. خلا میں ریٹرن کیوں نہیں؟ لوگ بھول جاتے ہیں, خلا کر جاتے ہیں, لیکن خلا میں رجعت نہیں, ریٹرن نہیں. تو اس کو سمجھیے. دیکھیے, اور پھر طلاق مغلظہ بتانا ہے. ٹریپل طلاق تو ہم نے بتایا لیکن وہ اس مناسبت سے بتائے تھے. لیکن طلاق مغلظہ اس کا نام کیا ہم کہتے ہیں ٹریپل طلاق. وہ کیا ہے میں آج بتا رہا ہوں. وہ تو اس مناسبت سے ایک بیان تھا. طلاق رجعی تو آپ جانتے ہیں, طلاق بائنہ بھی آپ جانتے ہیں, یعنی وہ اپنے آپ کی مالک ہو گئی. خلا میں رجعت کیوں نہیں؟ سنیے, خلا کسے کہتے ہیں آپ جان چکے ہیں کہ عورت چاہتی ہے کہ یہ میرے اتنی رقم لے کے مجھے آزاد کرا دو. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں رجعت یعنی اختیار کس کا؟ شوہر کا. وہ طلاق دیتا ہے اسے اختیار ہے کہ ریٹرن کرے, 1 ماہواری 2 ماہواری 3 ماہواری آنے سے پہلے. یہاں تو عورت نے طلاق مانگی ہے, پھر مرد کو اختیار کیسے؟ آ رہا ہے نا سمجھ میں یہ نقطہ. عورت نے کہا ہے کہ مجھے خلا چاہیے. اب اگر وہ ہاں کہتا ہے تو طلاق واقع ہو گئی, مگر کون سی؟ اختیار اسے نہیں, اختیار کس کو؟ اسے. اس لیے رجعت نہیں. یہاں کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اچھا, اسے کہتے ہیں طلاق بائنہ. چونکہ اس نے طلاق مانگی, خلا لی اور اس نے ہاں کہا, تو اب یہ ریٹرن نہیں کر سکتا. اس کا نام کیا؟ بائنہ. بینہ. اب وہ عدت گزرنے کے بعد دوسرے سے شادی کر سکتی ہے. تو جب دوسرے سے کر سکتے تو پہلے سے بھی کر سکتی ہے. اب عدت کتنی اس کی, اس کو سوچیں. کیوں ایسا؟ دیکھیے, فقہا کی طرف نہ جائیں. فقہا نے قیاس کیا. فقہا نے کیا کیا؟ قیاس. انہوں نے کہا کہ 3, مگر نہیں. جیسے میں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے, دیکھیے خلا میں یہ ہوتا ہے 3 ماہ کی شوہر کو کیوں مدت دی گئی؟ تاکہ وہ واپس کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم کیسا. طلاق اس نے دے دیا, اپنے گھر میں رکھو, نان نفقہ دو, بات چیت کرو, کہیں اس نے واپس کر لیا. اس لیے ایک عدت یا 1 ماہواری, دوسری ماہواری, تیسری ماہواری کے پہلے تم کو موت کا دے دیا گیا, نہیں تو کیا ہو گئی؟ بائن ہو گئی. نارمل نکاح کرو. خلا میں کیا ہے؟ اختیار ہے ہی نہیں آپ کو, تو پہلی عدت دوسری عدت کی ضرورت کیا؟ 1 مہینہ عدت. کس لیے؟ تاکہ اسے معلوم ہو کہ پہلے کا بچہ اس میں نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا, اگر اسی سے شادی کرنا ہے عدت کی ضرورت ہی کیا؟ اگر بچہ ہے تو کس کا؟ اسی کا ہے. مان لیجیے خلا لے لی اس نے, ابھی شک ہے کہ ہو سکتا, تو عدت کی ضرورت ہی نہیں. بات واضح ہوئی نا. اچھا, اب ٹریپل طلاق کسے کہتے ہیں؟ جس کو ٹریپل نہ کہیں, مغلظہ. سنیے گا, غور سے سنیے گا. 1 طلاق دے دی, یہ موضوع بہت اہم ہے. سنیے, کتنی طلاق؟ 1 دی. کیا نام اس کا؟ ریٹرن. پھر واپس لے لیا, بچے رو رہے ہیں, بلک رہے ہیں, واپس کیا. 1 ماہواری کے بعد یا دوسری ماہواری میں واپس کر لیا. ٹھیک ہے, چلے. سال گزر گیا. کتنا؟ سال. پھر غصہ آیا چونکہ چڑچڑاپن تھا, پھر دے دی. اب یہاں لوگ نہیں سمجھ رہے. اب بتائیں کہ یہ کون سی طلاق ہوئی؟ جی, یہ دوسری ہوئی. نہیں تو پھر مذاق ہو جائے گا, ہر گھنٹے میں طلاق واپس, ہر گھنٹے میں طلاق واپس. عورتوں کے کیسے کیسے مسائل قرآن میں ہیں. پھر یہ بھی الزام دیتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. نہیں, ظلم نہیں ہو رہا ہے. یہ کون سی ہوئی؟ دوسری ہوئی. قرآن شریف کیا کہتا ہے 229 میں, الطلاق مرتان فإمساک بالمعروف او تسریح بإحسان, ہے نا. پھر اس نے ریٹرن کیا, پھر 1 سال ہو گیا, چڑچڑ میں 1 طلاق دی. اب کون سی ہوئی؟ جی, ٹریپل. اس کا نام کیا؟ مغلظہ. اس کا نام کیا؟ مغلظہ. اب یہ نہ وہاں رہ سکتی ہے, اب کے رشتہ داروں کے گھر جائے. اب کیا ہوگا؟ کسی سے نکاح کرے, حتی تنکح زوجا غیرہ, اتفاق سے وہ مر گیا, بیوہ ہو گئی, تو آپ واپس کر سکتے ہیں. یعنی اس کی قباحت بیان کی جا رہی ہے. یہ کہاں سے مسلمانوں نے لگایا؟
کہ 1 سیکنڈ میں یہاں سے 3 طلاق کیا. تو سمجھ میں آیا. طلاق رجعی بھی بتایا, طلاق بائنہ بھی سمجھ میں آئی, طلاق خلا اور طلاق مغلظہ, اور ایک ٹرپل طلاق تو ان کا اپنا ایجاد کردہ ہے, اور حلالہ بھی ان کا اپنا ایجاد کردہ ہے. اس سے قرآن سے کوئی اس کا ربط نہیں ہے. اور کچھ باقی رہا ہو تو انشاءاللہ پھر آپ سوال کریں تو آئندہ. تو بہرحال یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں. اب آئندہ جو ذکر ہو رہا ہے, آیت بھی لمبی ہے اور ایک سلسلہ اور ہے. تو بہرحال سرّون سراحً جمیلا, آپ یہ ضرور اس پیغام کو لے لیں. ہمارے یہاں حالات بہت ناسازگار ہیں. شادی سے پہلے سارے دوست, جہاں طلاق ہوئی تو بارڈر, پڑوسی ملک اور ہم, ہوتا ہے نا, ارے بھائی اس کے بھائی نے کیا کیا, اس کی بہن نے کیا کیا, اس کی ماں نے کیا کیا, اس کی ساس نے کیا کیا. بھائی اس سے آپ کا مزاج نہیں ملا تو آپ نے اسے طلاق دے دی, اسی حد تک رہنے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرحوہن سراحً جمیلا. تو اے مسلمانوں, قرآن کو تھامنے والوں, اس رسالت کو آپ تک پہنچاتا ہوں. غلط مفہوم نہ سمجھے, میسیج دے رہا ہوں. رسالت تو, لیکن میسیج ابھی زندہ ہے. کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور جو تعلیم دی اس کو ہم اپنائیں. تو اس دعا کے ساتھ اور اس درخواست کے ساتھ کہ آئندہ بھی بہت اہم مسائل ہیں اس میں خواتین کے تعلق سے, ہماری عائلی زندگی, تو وقت سے پہلے اور دوستوں کو بھی لے آئیے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. یہ وقف تعلیمی ہے تاکہ اس طرح پڑھیں, ہن نہ پڑھیں ہن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی, آپ لوگ سب حاضر ہیں, تو ایسے ہی آتے رہیے. قرآن میں کیا کیا ہے, کون سی چیز نہیں چھوڑا قرآن شریف میں. ہاں تو اسی لیے نا کہ بھائی آپ کوئی بھی آیت ہیں جو جس میں کیا ہے نصیحت ہو وہ لکھی جاتی ہے. ہاں لکھی آیت تو کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. جی کہیے. ہاں نہیں آج نہیں لکھتے, لیکن تفسیروں میں ہے نا, انہیں قصہ بیان کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ زید بن محمد کہلائے جانے لگے, اور جب یہ آیت نازل ہوئی گزشتہ کی کہ ایک دل میں ایک جسم میں 2 قلب نہیں ہو سکتے, تو پھر اس وقت آپ نے پھر اس کو زید کہنا شروع کر دیا. وہ اسی لیے پھر کہتے تھے کہ یعنی پہلے زید بن محمد تو وہ خوش تھے, لیکن جب یہ منع کر دیا گیا تو اس کے رد میں کہ انت منا انت اخونا انت مولانا, یعنی تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم انہی میں سے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. جی 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 اس پر میں اس پر کلپ بیان کر چکا ہوں, لیکن کہ آپ نے سوال کیا ہے تو مختصر دیکھیے. حالانکہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عمر نے بطور سزا, سمجھ رہے ہیں نا, بطور سزا پہلے تو درے لگاتے تھے. اصل میں وہ 3 طلاق کیوں دیتے تھے پھر سے سوچیں. جیسے کہ طلاق تو 1 دینا ہے, مگر اس کی اتنی توہین کہ 1 تو دوں گا, دوسری مگر 3, مطلب ہے کہ توہین. جیسے آپ کسی کو کہیں گے یار اس کو 100 کوڑے لگاؤ, حالانکہ استاد کتنے لگائے گا کوڑے, 7-8. تو یہ اصل میں ان کا مقصد تھا. تو طلاق تو 1 ہی ہوتی تھی, لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے ہیں. تو عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہے نا بھائی. جو عورت نے انسان کی تربیت کی, جس عورت نے نبیوں کی پرورش کی, ان کے ساتھ یہ توہین آمیز الفاظ عمر برداشت کر سکتے تھے. کہا کہ درے لگاؤ, لیکن درے لگانے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے ہیں. تو کہا کہ ابھی جو کہے گا کہ 3 تو 3. تو کس لیے؟ بطور سزا کے. سمجھ رہے ہیں نا. اب ہمارے یہاں کے اندھی تقلید, امام نے کہہ دیا تو کہہ دیا, فتویٰ اسی سے ہوگا. اگرچہ سمجھ رہے ہیں, دل میں کھٹک رہا ہے کہ قرآن شریف میں تو اس کے خلاف ہے, قرآن شریف میں نہیں ہے, مگر چونکہ ادارہ ہے ہمارا
تو وہ فتویٰ وہی صادر کریں گے جو ہدایہ میں لکھا ہے یا شافعی کتاب میں لکھا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ مفتی کیسے ہیں؟ وہ مفتی لمیٹڈ مفتی ہے, محدود مفتی ہیں. ان کا مقصد کیا؟ اسی کتاب سے فتویٰ دینا, ان کو اجازت نہیں. اور یہ قرآن کون سا فتویٰ دیتا ہے؟ ابھی دیکھو میں نے فتوی دی ہے نا, قرآن سے آپ کو ٹچ کر کے بتایا. اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس قرآن کی آیت بتا دو. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا؟ بطور تعدیب کے. اب کسی نے کہا کہ اس کو 100 ڈنڈے لگاؤ, تو کیا یہی چلے گا 100 ڈنڈے لگاؤ؟ بھائی تعدیب کے طور پر کہا تھا نا. تو بہرحال اس پر کلف ہماری وضاحت سے ہو چکی ہے. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے کے لوگ رجوع ہو جائیں قرآن کی طرف. بہت اچھا. چلیے اور کچھ کافی جی. ہاں یہ ہے 200 اسی آیت میں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 234 میں ہے سورہ بقرہ کی. سنیے غور سے, ہاں, کہ جن کے شوہر مر چکے ان کی عدت کتنی؟ 4 اشہر و عشرا, 4 مہینے 10 دن. وہاں پر ذکر نہیں ہے تمسہن یا لم تمسہن. غور سے سنیے اس مسئلے کو, ورنہ اس پر یہ جو ہم نے بتایا یہ اور چیز ہے. توفیٰ کا ہم نے مسئلہ نہیں بتایا. تو اب آپ پہلے اس کا جواب دیں مجھے کہ شوہر کو طلاق دیتا ہے تو کتنی عدت؟ 3 ہے نا, 3 مہینے یعنی. اور جب مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کیوں؟ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات محفوظ رہے. تو سنیے, طلاق میں عدت کیا اور سوگ میں مدت, یہ سمجھنے کے لیے میں 2 تقسیم کر رہا ہوں. کیا طلاق میں کیا؟ عدت. خلا والی کتنی؟ 1 ماہ. اگرچہ کہ فقہ میں آپ کو 3 ماہ ملے گی, لیکن کہ انہوں نے کہا اذا سأل حدیث فهو مذہبی, ٹھیک ہے نا, اس سے بحث نہیں ہماری. سوگ میں عدت نہیں, سوگ میں مدت. تو جب شوہر اس کا نکاح کے بعد یہاں آیا, چلیے, یا منڈپ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اللہ ایسا نہ کرے میں نے برزوں کی پیدا ہو منڈپ میں ہی, مطلب ہے کہ آ جائے اور ان کی خلوت نہیں ہوئی اور اس کی موت ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ عدت نہیں, کیا مدت. تو مدت کتنی؟ 4 اشہر و عشرا. یہ آپ عدت مدت کو یاد رکھیں گے نا, مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.